چال بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں، در مصطفیٰ پر جھکتے نہیں، پیشانی کو نہیں ٹیکتے۔ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ مان کر یہ گستاخی ہے یا ادب ہے؟ یہ گستاخی ہے یا ادب ہے؟ ہم بڑے شوق سے جناب ریلیاں نکال رہے ہیں، نکالنی چاہیے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، کم از کم ریلی میں وہ بندہ جائے کہ جو اللہ کے حبیب کے فرمانوں پر عمل تو کرتا ہو نا کم از کم۔ اگر کل تک اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے، کل تک اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے اور آج ریلی نکالے، اس کی کون سی قبول ہے؟ ارے غلام کا کام ہے آقا کے ہر پہلو سے غلامی کرنا، ہر ادا سے، ہر ادا پہ قربان ہونا۔ جو نمک حلال الحلالی نوکر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کل تک سٹیج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بات محسوس نہیں کرنا، اگر کرو تو بے شک مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، یہ کیسی غلامی مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز راہ نجات ہے، اس کے نزدیک ہم نہیں جاتے۔ صبح ہوتی ہے سب کچھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب فرماتا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا یہ اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف جب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، کسی نہ کسی انداز میں کسی بینک پر کسی لوگوں کو سود خوروں کے ہاتھوں ہم بکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اپنے موبائل جو ہمارے استعمال کے لیے ہے، یہاں پر ایک کال کی خاطر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سود پر لوٹ ڈلوا لیتے ہیں۔ ہمیں بڑا شوق ہے، ایک ہے ہی کافی، ایک ہے ہی کافی، اس پر کیا اعتراض؟ مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہو کر اگر تجھے بھی آج تک تجھ میں تبدیلی نہیں آئی تو پہلے تجھے اپنے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف بعد میں جہاد کرنا، پہلے گھر سے آغاز کر۔ سبحان اللہ، بے شک پہلے گھر سے آغاز کر، بے شک بے شک۔ تیرے کوئی تبدیلی نہیں آئی، صبح ہوتی ہے تو اٹھ کر پہلے نائی کے پاس حجام کے پاس جاتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا قاتل بن کر کہتا ہے ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ تیرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ خیال کر، خدا کے لیے کچھ خیال کر۔ اتنی جلدی اتنے جذبات میں آنے سے پہلے ریلیاں بھی نکالو، ان کے خلاف جس شعبے میں ہو اپنے شعبے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف احتجاج ریکارڈ ضرور کرانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کم از کم پہلے اپنے آپ کو تو تھوڑا سا مسلمان کہلوائے نا بندہ، صرف نام کا نہیں، تھوڑا سا کام کا بھی تو مسلمان ہونا چاہیے نا۔ کوئی چیز ظاہری شریعت تو ظاہر پر لاگو ہوتی ہے، ظاہری منہ پہ داڑھی نہیں ہے، نماز کے نزدیک نہیں جاتا، گھر میں تیرے بچے جوان ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو شان صفت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستار العیوب جو ہے یہ صفت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہوتی یا احسان نہ ہوتا تو آج باپ بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، بیٹا باپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، کردار ہمارا یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اپنے اپنے شعبے میں غدار ہیں ہم لوگ، اگر کوئی پیر ہے اپنے گدیوں پر بیٹھا ہے، چاہے کوئی بھی ہے وہ بھی غدار ہے، جو استاد ہے وہ بھی غدار ہے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی غدار ہے۔ کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ اسی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی کہ ہم نے خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ کا کردار دیکھو، ارے تو لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ستار العیوب ہوں، میں تیرے عیب چھپا رکھے ہیں میں نے،
اگر آج بھی اسی بات کو اپنے گریبان میں چھان کر ہم دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، اولاد کے سامنے بڑے سبحان اللہ تے، بڑا الحمدللہ تے، بڑی تسبیح تے، بڑی نماز کی تلقین، جو ہی بیٹے سے الگ ہوئے اپنے مشاغل غیر شرعی، بالکل غیر شرعی، پھر بیٹے سے کیا توقع کرتے ہو کہ وہ تیرا بیٹا دیندار پیدا ہوگا؟ اسے جو تو کھلا رہا ہے، جو تو پہنا رہا ہے، اس میں کس قسم کا رزق چل رہا ہے؟ یہ میری باتیں میلاد مصطفیٰ میں آنے والے لوگوں کو یہ سٹیج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے ہیں، بے شک بے شک تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ محفل تو قبول ہو چکی، اب پیغام رہ گیا تاکہ روز محشر ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا، بے شک ہم نے بتا دیا تھا، ہم نے لوگوں کو آگاہی دے دی تھی، جب تک لوگ آگاہ نہیں تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے کم بلایا کرو اپنے سٹیجوں پر، اگر مجھے بلاتے ہو تو پھر حق کی بات سننی پڑے گی، اور سن کر پھر اگر اس سے منحرف ہوئے تو پھر گناہ کبیرہ ہوگا، بے شک پھر تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہرو گے نا۔ تو اب اس لیے خدا را مسلمان نام کا نہیں، تھوڑا سا کام کا مسلمان بھی ہونا چاہیے نا۔ بے شک غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن داڑھی بھی تکلیف دیتی ہے۔ نماز کے لیے سجدے میں سر رکھنے کے لیے تجھے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ یہ نماز جو ہے نا، اور سنو بستی سیمانی کے باسیوں، امام بھائی سن، یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ہے کیا؟ قرآن کریم میں تو اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اصل مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ نماز راہ نجات ہے، نماز راہ نجات ہے نا۔ کیا وجہ ہے؟ صبح نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ میں تبدیلی نہیں آتی۔ راہ نجات کہاں گئی نماز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب کہتا ہے راہ نجات ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، دکان پہ آ کر وہی ناپ تول میں غلطی، وہی سود کا کاروبار، وہی نماز پڑھنے کے بعد ابھی وضو قائم ہوتا ہے، بندہ حجام کے پاس جاتا ہے، جی میری یار یہ داڑھی ذرا صاف، یہ اس طرح کی نماز چاہیے؟ کہ اللہ کو یہ نماز چاہیے؟ نہیں، نماز وہ ہے وہ جو تجھے برائیوں سے روکے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تیری نماز نہیں، یہ ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے۔ نماز وہ قائم کرو جو تجھے صراط مستقیم پہ چلائے، نماز وہ ادا کرو جو تجھے سیدھے راستے پر چلائے، نماز اسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بھائی نماز تو پڑھ، جو پڑھ رہے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، جو پیر صبح نماز کے لیے پڑھ کے آتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے کوئی مرید آئے کہ ہمارا جنازہ، پیر کہتا ہے پتہ نہیں یہ کتنے پیسے دے گا مجھے، نذرانہ کتنا دے گا، وہ نماز کہاں گئی؟ استاد کے پاس شاگرد آتا ہے کہتا ہے مجھے یہ سبق، اب یہ نہیں پتا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے، اپنی طرف سے جو اپنے جن کا وہ پیروکار ہے ان کی اندھی تنقید کرتے ہوئے کبھی اصحاب مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہے، کبھی اولاد مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کہاں کی نماز ہے؟ ہر شعبے میں غداری چل رہی ہے، ہر شعبے میں۔ ارے نماز جو ہے یہ ادائے مصطفیٰ کا نام، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کا فرمان جو طریقہ ہے یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب قیام میں کھڑا ہو جائے، اللہ کہے کہ اے محبوب کے امتی تو قیام میں کتنی دیر رہے گا تیرا ثواب ہے، اب تو رکوع میں چلا جا کیونکہ میرا محبوب رکوع میں گیا ہے، اب تو سجدے میں چلا جا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا، اور سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز میں سب سے افضل مقام سجدہ، تو سجدے میں سر رکھ، میں تجھ سے ملاقات کرتا ہوں، میں تجھے اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ اب دیکھ میرے محبوب نے سلام پھیرا، تو سلام پھیر اور عبادت ختم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے عبادت بنا دے، جنت کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے۔ یہ تو اداؤ مصطفیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے، اور جن کی اداؤں پر خود مصطفیٰ ناز کرے اس کی شان کیا ہے؟ تیرا اور میرا
मुस्तफा, तेरा और मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बैठे हों, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाएं, आप खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे बिठाएं। उस हस्ती का नाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। अगर अल्लाह की शरीयत में तब्दीली लानी पड़े, 4 शादियां जायज, शरीयत में मौला अली को हुक्म मिले कि जब तक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तेरे घर में है तो और शादी नहीं कर सकता। साहबे मुस्तफा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह जरा माजरा फरमा दीजिए, कल तक शरीयत किस तरह थी, आज शरीयत किधर है? शरीयत है जो मुस्तफा की। आप कहने लगे कि सुन लो, जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मोहम्मद का दिल दुखाया, जिसने मोहम्मद का दिल दुखाया उसने खुदा को नाराज किया। ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह की शरीयत मेरी फातिमा की मर्जी के साथ चलती है। अल्लाह की शरीयत अगर तब्दील नहीं हो सकती तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की सोच के मुतल्लिक आज का कोई मुल्ला या पीर क्या समझ सकता है? औकात क्या है उसकी? औकात क्या है उसकी? तू नबी की बेटी के मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू करे, ऐसे निशान नहीं करे, आज यहाँ बैठकर 4 लफ्ज़ या 4 किताबें पढ़कर शर्म से डूब मरने का मकाम है कि सैयदा ज़हरा पाक ने ये काम किया था तो उनकी सोच ये थी, ये काम किया था तो उनकी सोच ये थी। अरे शर्म कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का ईमान था, जब भी बात करते थे फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, ईमान तब मुकम्मल होता था जब अपना सब कुछ कुर्बान करने का इरादा करते थे। और तेरा मेरा मुस्तफा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को कहते थे, फातिमा तुझ पर मेरा माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरा माँ बाप कुर्बान। यार कैसा है तू आलिम, तू कैसा दीन का ठेकेदार, कोई भी हो, मुझे कोई सरोकार नहीं, किसी को भी नहीं हो, ईमान वाले को तो नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा फजीलत अजमत, और तू कहता है कि उनका जो ये काम था ना। और अगली बात भी सुने, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और स्टेज मोहम्मदी पर बैठकर ये नबी के दर का सच और वहां के दर का रेत के जर्रे से भी कम तर शख्स मैं आज अर्ज कर रहा हूं कि कोई ऐसा एक मकाम, कोई एक ऐसा हवाला 1400 साल में आज कोई नहीं दिखा सकता कि किसी आलिम ने, शर्त यही है कि आलिम हो जालिम ना हो, किसी एक आलिम ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुहक्किक ने, किसी गौस कुतुब अब्दाल कलंदर ने आज तक ऐसा लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला कि जो आजकल कुछ लोग निकाल रहे हैं कि सैयदा ज़हरा पाक खता पर थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। आप सोच रहे होंगे मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है तो ये गुफ्तगू किस तरफ जा रही है। जो गुलाम होता है अगर उसके आका के किसी पहलू की तरफ भी उंगली उठे तो जब तक वो उंगली को तोड़ न दे या मरोड़ न दे उसे चैन नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। कुछ लोग कहते हैं बस इस हाथ हौला रखा करो, हाथ हौला रखा करो। और भाई कैसे हाथ हौला रखें? जो हमारे ईमान के सतून हैं, ईमान की बुनियादें हैं, उन पर अगर हम बात करने में हाथ हौला रखें तो हाथ सख्त किस पर रखें? पता नहीं फिर हाथ सख्त किस पर रखें हम? ये कभी खुदारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो तो है ही, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उनकी तारीफ हम मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकते। काना हक को मुकम्मल तारीफ कोई नहीं कर, ना कोई जानता है ना कर सकता है, वो खुदा जाने या खुदा का मुस्तफा जाने, और तो किसी के बस की बात नहीं ना। ये तो अपना अपना अकीदा है, इश्क है, जज्बात हैं, जो बंदा कुछ ना कुछ बयान कर लेता है। इसलिए खुदारा कभी भी कोई महफिल हो, कोई खतीब हो, चाहे कोई भी हो, उस ये नहीं देखना कि ये कौन है, ये देखना है कि इसका अकीदा क्या है, इसका ईमान क्या है, इसका नजरिया क्या है, ये बोल क्या रहा है।
میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی بنات ہوں، آپ کی اہل بیت اطہار ہو، آپ سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ہستی ہو، ان کے خلاف اگر کوئی منفی پہلو بیان کر رہا ہو، اگر اسے خاموش کرا نہیں سکتے، وہاں سے اٹھ کے جا تو سکتے ہو نا؟ یہ تو اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اگر اگلے کچھ خاموش نہیں کرا سکتے، کم از کم اٹھ کے جا تو سکتے ہو نا؟ ایسے لوگوں کی محفل میں مت بیٹھا کرو جو پچھلے میرے طرح گناہگار کا کچھ ہے، ایک آدھ عمل اچھا ہو بھی صحیح تو وہ بھی ضائع چلا جائے گا، کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر فرمایا طٰہٰ۔ اب آگے شان نزول، یہ لمبی گفتگو ہے کہ یہ کیسے آیت کریمہ اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منصب رسالت اور نبوت حاصل کرنے کے بعد جب بڑے دور دراز تبلیغ کے لیے جاتے، پورا دن تبلیغ کرتے، لوگوں کے تانے سنتے، لوگوں کی باتیں سنتے، قریش مکہ اور کفار مکہ کے ظلم جبر، کوئی زبان سے کوئی ہاتھ سے وہ برداشت کرتے، اور پھر ساری رات کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا قرآن میں نے اس لیے تو تجھ پر نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو تکلیف اٹھائے، تو مشکل میں رہے، اس لیے نہیں۔ اب پہلے فرمایا طٰہٰ، اب یہاں پر مفسرین کرام نے کیا رنگ بھر دیے، اپنے ذوق کے مطابق کمال کر دی ہے عاشقوں۔ مکمل بیان میں نے پہلے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، جتنا کوئی واقف ہے اتنی ہی شان بیان کرے گا نا۔ تو ایک مقام پر ایک مفسرین نے فرمایا کہ طٰہٰ کا مطلب ہے 14ویں کا چاند۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ طٰہٰ کا مطلب 14ویں کا چاند۔ اب 14ویں چاند بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند کیوں کہا؟ چاند بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ وجہ ہے کہ پہلی کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر، بدر کامل، ماہ تمام، کہ 14ویں کو چاند پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور نسبت سے عطا ہوئی تھی، وہ تمام کی تمام اس میں موجود ہوتی ہیں، تمام کی تمام موجود ہوتی ہیں، اور پھر اس لیے بدر کہا گیا ہے۔ اب لفظ بدر کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی آپ کو بدر کہا گیا۔ جب مکہ سے ہجرت فرما کے آئے، پڑھے لکھے ناخواں حضرات بیٹھے ہیں، تو انصار کی بچیاں اور اہل مدینہ نے جو سامنے جو گیت پیش، جو نعت پیش کی تھی، کیا تھی؟ طلال بدر علینا، بدر طلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ ثنیات کی وادی سے 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ یہ ہے طٰہٰ، 14ویں کا چاند۔ اگر تھوڑا سا آگے آئیں تو قبلہ پیر مہر علی نے بھی تو یہی کہا تھا نا، مکھ چندر بدر شانی متھے چمک دلات نورانی، مکھ چندر بدر شانی متھے چمک دلات مستانی مخمور اگین مدبریاں، کالی زلف دیکھ مستانی مخمور اگین مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا
صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچی آنکھاں تے رب دی سچی آنکھاں تے رب دی سچی آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سچی آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ ہے بدر یہاں پر بھی بدر آ گیا اب یہاں پر لکھتے لکھتے جب قلم اٹھی نا نصیر ملت علیہ رحمت کی قبلہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر یہ بات بجا ہے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ چاند چہرہ مصطفیٰ کی خیرات لے کر چمک رہا ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات لے کر چمک رہا ہے لیکن اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ آسمانوں پر لا مکانوں پر سدرۃ المنتہا سے آگے جب گئے تھے تو جو پاؤں سے دھول نکلی تھی چاند نے اس کو چہرے پر ملایا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے سبحان اللہ قیامت تک کے لیے یہ نالین مبارک مصطفیٰ کی دھول کا نتیجہ ہے اچھا دھول کا یہ نتیجہ ہے تو جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے ذرا اس کے دل کی کیفیت کوئی دیکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے واصل حق مظہر بن جاتا واصل حق مظہر بن جاتا ہے ذات حق کا واصل حق مظہر بن جاتا واصل حق ہزار ہے اب میں تو اپنی کیفیت میں تقریر کر رہا ہوں مجھے آپ کی کیفیت کا اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے واصل حق یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ پھر یہ دل کیسے بدلتا ہے واصل حق مظہر بن جاتا ہے ذات حق کا واصل حق مظہر بن جاتا ہے ذات حق کا واصل حق مظہر بن جاتا ہے ذات حق کا قطرہ جب دریا میں پہنچے دریا لگتا جب دریا میں پہنچے قطرہ جب دریا میں پہنچے دریا لگتا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہزادہ غوث الورا پیر سید محمد غوث شاہ صاحب الگیلانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے یہ در مولا علی سے جیسے جیسے خیرات آ رہی ہے اتنے بڑے سخی گھر سے آ رہی ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ تقسیم بھی ہوتی رہے نا
ایک اور مجھے بات، اگر کیفیت بدلی ہے دل کی، اگر خیال بدلا ہے تو پھر یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ بندہ تھوڑا سا تبدیل کرے نا اپنے آپ کو، کیفیت کو بدلے نا، یہی تو میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے بعد وہ لوگ کہ جو سٹیج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا آج سے کچھ عرصہ پہلے تمام لوگوں کو آگاہ دوبارہ متوجہ کر کے ہمدن گوش کر کے بات کر رہا ہوں کہ سٹیج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا اور سٹیجوں پر نعرہ کیا لگا، یزید زندہ باد۔ اسی طرح ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، اس پر کیوں خاموشی ہے؟ لوگوں کا احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ نواسہ رسول جگہ، وہ جگہ جو بوسہ مصطفیٰ ہے، وہ جگہ جس کی شہادت کی خبر سن کر تیرا اور میرا مصطفیٰ کئی سال پہلے اتنے اشک بار ہوں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جائے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عظمتیں بیان کریں، اللہ کی عبادت میں خلل جن کی وجہ سے نہ آئے، جو عبادت کو بچانے والا ہو، اس کا قاتل کسی وجہ قتل کرنے والا یا کرانے والا اگر اس کے متعلق ہمارا سنی بیٹھ کر کہے کہ زندہ باد، پھر وہ خود مردہ باد، چاہے کوئی بھی، ہمیں کیسے؟ ہم تو حسین کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرد کے غلام ہیں۔ یہ کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ اگر میں قبلہ عطا رسول صاحب کو ایک شعر دے رہا ہوں یہاں پر، میرا دل کر رہا ہے، میں راز کی محفل میں اتنا کلام نہیں پڑھا کرتا، یہ آپ کا ذوق محبت اور علماء کرام کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مزمل کو کہ میں رات کو کلام نہیں پڑھتا، گلا بڑا تھک جاتا ہے اور پروگرام اتنے کہ بندہ پہنچ نہیں سکتا وہاں پر، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اساتذہ کی مہربانی ہے نا اور آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اسی بات کو اپنے عقیدے میں قبلہ پیر نصیر نے کیا ڈھالا ہے، قبلہ پیر نصیر نے کیا ڈھالا ہے، اور یہ سن کر، یہ شعر سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اگر تھوڑی سی شفقت فرمائیں ساؤنڈ ماسٹر تو پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ تو پھر آپ کا حق تو بنتا ہے، شعر میں نے پڑھ لیں دوسری تو آپ پڑھ لینا۔ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ غور سے سنیں، غور سے سنیں، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، یزید کل بھی لانتی تھا، یزید آج بھی لانتی ہے، یزید قیامت تک کے لیے لانتی رہے گا۔ جو یزید کو مانتا ہے، یزید کا پیروکار ہے، وہ آج زندہ چلتا پھرتا لانتی ہے۔ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم میں بے حیا کس نے کیا، آل زہرا پر ستم میں بے حیا کس نے کیا، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر۔ کربلا میں جو ہوا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا، کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا، کس نے کیا،
کربلا میں جو ہوا کس یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر کربلا میں جو ہوا کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا آل زہرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمارا تو یہ ایمان ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے اس پیارے ماہ کے صدقے ہمیں انہی کے حصے میں رکھے جن کی ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں جن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں جن کے گن گا رہے ہیں اور دوسرے صاحبان کو اللہ اسی کھاتے میں رکھے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں آج بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالی توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا اب بھی وقت ہے اگر کچھ لوگ بھٹک چکے ہیں پھسل چکے ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ابھی آ کر کسی وقت آ کر اللہ سے توبہ کر کے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑ لیں غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اللہ کے حبیب کے غلام بن جائیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی کی کوئی علمی فوقیت کوئی خاندانی حسب نسب ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہم کسی چیز کو لکھتے نہیں لیکن جو نبی کا غلام ہے وہ تو ہمارا امام ہے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں جتنے لوگ بیٹھے مجھ سمیت ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ آمین آمین اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے آمین اے باری تعالی ہم بڑے گناہگار ہیں تیری بارگاہ سے پہلے توبہ کی طلب کرتے ہیں پھر اپنی مغفرت کی اپنے مر گئے جو ان کی جو ہم سے بعد میں مریں گے ہمارے تمام کی مغفرت اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں تو اپنے شایان شان اپنے حبیب کے صدقے ہم پر خاص رحم فرما ہم پر کرم فرما ہماری یہ سال ثواب کی محفلوں کا لبے لباب یہی دعا ہے باری تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا اور اپنے محبوب کے صدقے روز معاشر اپنی رضا مندی ذرا ہم پہ جلدی ظاہر کرنا ہمیں تڑپانا مت اے باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند فرما اس جان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین